وزن بے قضائی. پروردگار نے بھی تو سورہ فجر کی آیتوں کا نزول میں صدائیں کربلا میں بلند ہو گئی. یا ایھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پانے والے نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی. عجیب مقام ہے امام حسین علیہ السلام کا. جانے کشتی نجات ہے حسین. سارے اہل بیت نجات کی کشتی ہے، مگر امام حسین کی کشتی ایک تو تیز ہے اور ایک وسیع بہت ہے. انبیاء، ائمہ، کسی بھی جگہ کے لیے روایتیں اتنی متواتر نہیں ہیں کہ جس کے مقام پر، مرقد پر، حرم پر اتنے لوگ آتے ہوں. یہ ظاہری لوگ نہیں، ارواح، انبیاء کی روحیں آتی ہیں، ائمہ کی روحیں آتی ہیں. اور یہی تو کمال ہے کہ ہر مقام پہ، ہر ایام پہ زیارت امام حسین ہے. کسی اور امام کی زیارت اتنی زیادہ نہیں ہے. آپ معراج کا دن پڑھیں تو زیارت امام حسین، شب قدر میں ہے تو زیارت امام حسین. کیا راز ہے نہیں پتا. خدا کو امام حسین سے کتنی محبت ہے نہیں پتا. یہی تو وجہ ہے کہ جس نے کربلا میں امام حسین کی زیارت کی، اس نے عرش پہ پروردگار کی زیارت کی. یہ مقام کیسے مل گیا عزیزان محترم؟ اس مقام پر پہنچا دیا کہ میرے گناہوں کو پاک کرنے کے لیے، میرے جیسے گناہگار کو، میں دنیا میں جتنے بھی غلطیاں ہوں، لیکن اگر مجھے مولا نے بلا لیا تو میرے آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے. اور یہی درس اور یہی مجلس، یہی ماتم، یہی عزاداری میرے لیے بخشش کا باعث بن جاتی ہے. یہی اگر نہ ہو میرے پاس تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ ایک شخص جو کاروانوں کو لوٹا کرتا تھا، کاروان گزرتے تھے راستے میں، ان کو لوٹا کرتا تھا. بیٹھا ہوا انتظار میں، دیکھا کاروان آ رہا ہے، آنکھ لگ گئی، سو گیا. سو کر خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ روز قیامت ہے، جہنم کی طرف دھکیل کے لے کے جا رہے ہیں. دھکیل کے اچانک سے پیچھے صدا آئی، اس کو چھوڑ دو، اسے جنت میں جانے دو. اس کو جنت میں؟ اس نے کون سا ایسا کام کیا ہے؟ کہا اس کے سر کے اوپر ظاہر امام حسین کی خاک پڑ گئی ہے، یہ جہنم میں نہیں جائے گا. یعنی جس کے ظاہر کے قدموں کی خاک کسی شخص کو جہنم سے روک دے، تو جن کے اپنے بدن کربلا کی خاک میں غلطیدہ ہوئے ہوں، وہ کس مقام پر ہوں گے؟ آپ وہ مقام دیکھیں، ان شہداء کا درجہ دیکھیں کہ وہ کس مقام پر آئے. بس میں ایک بچے کا ذکر کر رہے، آپ سے التماس سے دعا. ایک بچہ آیا امام حسین کے پاس روز کربلا میں، کیونکہ پیر کا دن ہے، اور پیر کا دن زیارت امام حسین اور امام حسن کی زیارت ہے. امام حسن کے لخت جگر کا چند جمرے اور التماس سے دعا. 13 سال کا بچہ ہے، اپنے چچا کے پاس آیا اور کہا چچا مجھے بھی جانے دیجیے. چچا نہیں جانے دے رہے، بار بار آ رہا ہے، بار بار جا رہا ہے، چچا نہیں جانے دے رہے. واقعہ تو لانی ہے، میں ترجمہ کو دوں. جب یہ واپس خیمے میں گیا، اداس سا بیٹھا، تو ماں نے پوچھا بیٹا کیا وہ؟ کہا چچا اجازت نہیں دے رہے ہیں. تو یاد آیا کہ ایک تعویذ سا تھا جو امام حسن نے دیا تھا. جب اس کو کھولا، کہا کہ جب کبھی مشکل میں پھنسو تو اس کو کھول لینا. دیکھا تو امام حسن کا خط تھا اپنے بیٹے کے نام. کہا بیٹا جب تم دیکھو کہ تمہارے چچا ایک ایسی جگہ پھنس جائیں جہاں دشمن گھیر لیں، تو وہاں پر یہ خط جا کر دے دینا اور اپنے چچا کی نصرت کرنا. اب جب یہ خط سننا تھا، جیسے قاسم کے دل پر، چہرے پر ایک رونق آ گئی، ایک خوشی آ گئی، ایک ایسا مسرور ہو گیا. سلام ہو ان بچوں پر بھی جو شہادت کے لیے اس طرح تڑپتے تھے. وہ مشہور جملے تو آپ نے شب عاشورہ سنے ہوں گے نا، کہ جب پوچھا گیا ہاں قاسم یہ بتاؤ موت تمہارے لیے کیا ہے، تو حضرت قاسم کے جملے، کہا چچا موت میرے لیے شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. اللہ اکبر، کس مقام پر یہ ہستیاں تھی
گئے اپنے چچا کے پاس، جب پہنایا تو مقاتل میں بیان ہوتا ہے کہ دونوں چچا بھتیجے گلے لگ کر اتنا روئے، اتنا گریہ کیا کہ غش کھا کر گر گئے۔ آزادارن محترم، پھر حضرت قاسم نے اجازت لی۔ ایک عجیب بنی ہاشم کا یہ چاند ہے کہ جو سوار ہو رہا ہے، بدن اتنا نازک ہے کہ ذرا بھی نہیں آ رہی ہے، بغیر ذرا کہ یہ جوان لڑنے جا رہا ہے۔ بنی ہاشم کا خون تھا، کہتے ہیں چلتے چلتے جوتوں کا بند کھلا۔ بنی ہاشم کے خون کو گوارا نہیں تھا، جیسے ہی جھکا اس کے بعد کسی نے گردس مارا، کسی نے نیزے مارے، کسی نے تلوار مارے۔ ارے یہ حسن کا لال اس طرح زمین پر آ کر گرا۔ جب میرا مولا پہنچنے لگا ہے تو ایک دم بھگدڑ اور کوڑھام مچ گیا، اور دشمن کی فوجوں کے گھوڑوں کی ٹاپوں نے قاسم کے بدن کو پامال کر دیا۔ ایک عجیب کیفیت ہے، یہ وہ واحد بدن ہے کہ جو 2 دفعہ پامال ہوا۔ ایک دفعہ اب ہوا، ایک دفعہ روز عاشورہ، کہ جب سارے شہید ہو گئے تو دشمن نے گھوڑوں کی نالوں کو تیز کیا اور پھر گھوڑوں کو دوڑائے لگا۔ خیموں میں آواز آئی کہ یہ کیسی تیاری ہے، کہا دشمن پراشوں کو پامال کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہاں باز لکھتے ہیں کہ میری بیوی نے کہا کہ آہستہ سنو، کہیں قاسم کی ماں نہ سن لے۔ ارے وہ بدن جو ایک دفعہ پامال ہوا اب دوبارہ پامال ہونے جا رہا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔